الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وأنعم علينا بأنواع النعم ولطائف الإحسان والصلاة والسلام على نبي الرحمن وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وأهل سنته وأولياء أمته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. تمام احباب گراہ عقیدت، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محبوب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خیر خلق اللہ وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين. حمد و صلاۃ کے بعد اللہ رب العزت جل جلالہ عم نوالہ وعظم شانہ وتم برہانہ کا بے حساب ان گنت لا تعداد اور بے شمار شکر ہے کہ جس خالق حقیقی نے اپنے فضل و کرم سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے توسل و تصدق سے آپ کو، ہم سب کو، کئی بزرگوں، کئی نوجوانوں سے پہلے اپنے گھر میں بیٹھنے، سننے، سنانے کی توفیق بخشی. دعا ہے اللہ کریم حق سچ کہنے، سننے اور اس کے مطابق ہم سب کو کامیاب زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے جمعۃ المبارک کو حضرت خواجہ خواجگان، حضرت سلطان الہند، حضرت عطائے رسول، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ذکر خیر اور آپ کی تعلیمات کا بیان ہوا تھا. تو خواجہ صاحب اتنے بڑے مقام ولایت پر فیض ہو گئے تو اب ظاہر بات ہے کہ یہ بھی تو دیکھنا ہے کہ پیچھے کون تھا. کوئی بھی بندہ، کسی شعبے کا بندہ جب ایک بڑے مقام پر فیض ہوتا ہے وہ خود بخود نہیں ہوتا، اس کے پیچھے یا تو ماں باپ کی شفقتیں ہوتی ہیں، یا اپنے شیخ کامل کی نگاہ ہوتی ہے، یا اپنے کامل اساتذہ کی محنت ہوتی ہے. کوئی نہ کوئی پس پردہ اس کی چیز ضرور ہوتی ہے. تو اس لیے آج ہم نے وہ موضوع رکھا ہے جو عام طور پر خطباء رکھتے نہیں ہیں جی، لیکن وہ رکھنا ضروری ہے.
وہ یہ ہے کہ حضرت سلطان الہند کو اتنا کامل کس نے بنایا تھا، وہ ہستی کون تھی، ان کا کیا مقام تھا، ان کی کیا تعلیمات تھیں۔ وہ اللہ کے عظیم ولی کامل سچے سچے سید آل رسول حضرت خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا موضوع ہم اس لیے رکھ رہے ہیں کہ عند ذکر صالحین تنزل الرحمہ، سرکار فرماتے ہیں جہاں نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کے محبوب بندوں کا تذکرہ ہوتا ہے، اللہ کی رحمت اس محفل پر نازل ہوتی ہے۔ حضرت خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ 536 ہجری میں کیا کہتے ہیں ہارون کے اندر، خراسان کے قصبہ ہارون کے اندر آپ پیدا ہوئے۔ ذرا غور کریں، حضرت سلطان الہند کی ولادت 530 ہجری ہے اور آپ کے پیر و مرشد کی ولادت 536 ہجری ہے۔ گویا کہ خواجہ صاحب عمر کے اعتبار سے اپنے شیخ کامل سے 6 سال بڑے تھے، اور عمر کے اعتبار سے حضرت عثمان ہرونی 6 سال چھوٹے تھے۔ معلوم ہوا اللہ کی بارگاہ کا مقبول ہونے کے لیے زیادہ یا کم عمر کا مسئلہ نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ جس وقت اللہ کا فضل ہو جائے، کرم ہو جائے، وہ مقام ولایت پر فیض کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور حضرت خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نیشا پور کے محدث اور فقہا، ان سے آپ نے فقہ، حدیث، قرآن کی تفسیر اور جتنے مروجہ علوم تھے جن کو علوم متداولہ کہتے ہیں، اس وقت کے جتنے بھی رائج علوم تھے سب کے سب آپ نے حاصل کیے، بلکہ قرآن کو بھی آپ نے مکمل یاد فرمایا۔ حافظ قرآن بھی تھے حضرت عثمان ہرونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور رسمی پیر نہیں تھے۔ رسمی پیر ہر دور میں زیادہ رہے ہیں اور کامل اللہ کے نیک بندے بہت کم رہے ہیں، اور حدیث کے مطابق حضور نے فرمایا جب تک 7 کامل بندے رہتے ہیں نا اس زمین پر، نظام کائنات چلتا رہتا ہے، ان 7 میں ایک فوت ہوتا ہے، اللہ کسی اور کو اس کی جگہ پہ پیدا کر دیتا ہے۔ فرمایا جس دن یہ نہیں رہیں گے نا، اس دن نظام کائنات معطل ہو جائے گا۔ اللہ کے نیک بندے، ان کی راتوں کی عبادتیں، بارگاہ الہی میں گڑ گڑانا، وہ ایک پورے معاشرے پر بہت اچھا اثر رکھتا ہے۔ حضرت عثمان ہرونی علیہ رحمہ اتنے کامل پیر تھے کہ روزانہ 1 مرتبہ پورا قرآن ختم کیا کرتے تھے۔ ذرا غور کریں، آپ اور ہم اگر ہمارے والد گرامی کا یا والدہ ماجدہ کا سالانہ آ جائے تو میرا خیال ہے ہم اس دن بھی ایک ختم پورا نہیں کرتے کہ اپنے والد کی روح کو اصال کریں، اپنی والدہ کی روح کو اصال کریں۔ پھر ان ہستیوں کا آپ اندازہ کریں، یہ آپ کا معمول رہا ہے۔ اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجویری فرماتے ہیں میں ان کی صحبت میں 20 سال تک کا عرصہ رہا۔ 20 سال آپ اور ہم اگر اپنے پیر خانے پہ جائیں تو میرا نہیں خیال کہ ہم مہینہ بھی رہیں یا ہفتہ بھی رہیں، صبح ہو جائیں تو ہم کہیں گے یار شام کو واپس گھر پہنچیں۔ ظاہر ہے جتنی محنت ہے اتنا فیض ہے۔ 20 سال خواجہ صاحب نے محنت کی اللہ کی عبادت کے لیے، دن کو روزہ رکھا، رات کو قیام فرمایا، قرآن مجید کی کثرت کے ساتھ تلاوت فرمائی، جی پھر یہ مقام ملتا ہے۔ اور حضرت خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اتنے ولی کامل تھے کہ آپ اور ہم نماز پڑھیں، نماز جمعہ پڑھیں یا کوئی نماز پڑھیں، 5 ٹائم کی نماز پڑھیں، تہجد پڑھیں، اوابین پڑھیں مغرب کے بعد 6 رکعت، آپ ہمیں پتہ نہیں قبول ہوئی کہ نہیں، لیکن قربان جائیں حضرت سلطان الہند کے شیخ کامل پر، آپ فرماتے ہیں جب میں 5 ٹائم نماز پڑھتا تھا، ہر نماز کے بعد ہاتف غیبی آتی تھی، عثمان ہرونی تمہاری نماز تو ہم نے قبول کر لی ہے، کچھ اور مانگنا ہے تو ہماری بارگاہ سے مانگ لو۔ حضرت عثمان ہرونی فرماتے ہیں پھر میں کیا عرض کرتا، آپ اور ہم ہوتے تو پتہ نہیں کیا دنیا مانگتے، جی لیکن قربان جائیں حضرت عثمان ہرونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر
آپ فرماتے ہیں جب ہاتف غیبی آتی تو میں عرض کرتا مولا تجھ سے تیری ذات کا عشق مانگتا ہوں، تجھ سے تیری ذات کی محبت مانگتا ہوں، مولا اپنی محبت مجھے عطا فرما دے۔ پھر ہاتف غیبی آتی کہ ہم نے عثمان ہرونی آپ کو جمال لازوال عطا کر دیا ہے، آپ کے چہرے پر اپنے نور کا جمال دے دیا ہے، جب تک آپ کی زندگی رہے گی چہرے پر نورانیت کی چمک دمک رہے گی، اور کچھ مانگنا ہے تو مانگو۔ حضرت عثمان ہرونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں عرض کرتا ہوں مولا تیرے محبوب کی جو امت ہے بڑی گناہگار ہے، اپنے محبوب کی امت کی بخشش و مغفرت فرما دے۔ پھر ہاتف غیبی آتی عثمان ہرونی تم نے دعا مانگی ہے، ہم نے آپ کے آقا کے 30,000 امتیوں کو بلا حساب بخش دیا ہے۔ اس مقام پر جب آپ پہنچ گئے آپ فرماتے پھر میں نے دو بڑی خاص دعائیں مانگی، بڑی ایمان افروز دعائیں۔ آپ رہنے والے کہاں کے تھے؟ خراسان کے شہر ہارون کے، جی آپ فرماتے دو دعائیں میں نے بڑی چاہت سے مانگی۔ پہلی دعا یہ مانگی کہ مولا میری خراسان میں زندگی گزرے یا دنیا کے جس کونے میں گزرے، مجھے جب موت آئے تو مکہ المکرمہ کے قبرستان جنت المالا میں دفن ہونا نصیب ہو۔ ذرا آپ غور کریں، بندہ رہنے والا ہو خراسان کا، اسے دفن ہونے کے لیے جگہ مل جائے مکہ المکرمہ کی قبرستان جنت المالا کی، تو پھر ظاہر بات ہے اسے کوئی ولایت کہتے ہیں، اس کو کرامت کہتے ہیں۔ 5 شوال کو آپ کا انتقال ہوا، انتقال سے کچھ عرصہ پہلے آپ مکے کے پہاڑوں میں عبادت کے لیے چلے گئے۔ نامعلوم اس ٹائم کس طرح لوگ جاتے تھے، آج کل تو جہاز کی بغیر سہولیات ہیں، اس ٹائم نامعلوم، آپ چلے گئے وہاں عبادت کر رہے تھے، بس 5 شوال کو آپ فوت ہو گئے، جنت المالا قبرستان کے پاس ہی لاش تھی، اندر دفن کر دیا۔ اب فرماتے ہیں پہلی دعا میں نے یہ مانگی، اور دوسری دعا میں نے یہ مانگی کہ مولا خواجہ معین الدین چشتی اجویری نے زندگی بھر میری بہت خدمت کی ہے، بہت خدمت کی ہے، اس خدمت کے صلے میں ان کو ایسی تو ولایت عطا فرما دے جو کسی ولی کو تو نے نہ دی۔ ظاہر بات ہے کیسی ولایت ہے، آج ہندو اور سکھ بھی انڈیا میں خواجہ خواجہ کر رہے ہیں، جی اللہ اکبر۔ تو اس درجے کے آپ کے جو شیخ تھے، شیخ کامل تھے، اور اللہ اکبر کوئی بچہ گم ہو جائے، مہینہ 2 مہینہ سال، والدین کتنے پریشان ہوتے ہیں، ذرا آپ غور کریں۔ حضرت خواجہ خواجگان حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجویری علیہ فرماتے ہیں میرے شیخ کامل تھے حضرت عثمان ہرونی، میں آپ کی صحبت میں بیٹھا ہوا تھا، میں نے لوگوں کی مشکلات کو حل کرتے ہوئے آپ کو دیکھا ہے۔ طریقت جز خدمت خلق نیس، تسبیح و سجادہ و دلق نیس۔ مولانا روم فرماتے ہیں پیری کس کا نام ہے؟ نذرانے لینے کا نام پیری نہیں ہے، تسبیح مصلی کا نام پیری نہیں ہے۔ فرماتے ہیں پیری کس چیز کا نام ہے؟ مخلوق خدا کی مشکلیں حل کرنے کا نام پیری ہے۔ جس بندے کے دل میں درد پیدا ہو جاتا ہے کہ فلاں بندہ دکھی ہے، اللہ کرے اس کی یہ تکلیف دور ہو جائے، یہ پریشانی دور ہو جائے، اللہ ایسے لوگوں کو مقام ولایت پر فیض کرتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں اپنے شیخ کامل کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا تھا، ایک آدمی بڑا حیران پریشان آپ کی بارگاہ میں آ کے کہتا ہے حضور میرا اکلوتا بیٹا تھا، 40 سال سے گم ہے، اب یہ بھی نہیں پتا کہ زندہ ہے یا مر چکا ہے، کوئی پتہ نہیں۔ حضرت سلطان الہند فرماتے ہیں میرے شیخ کامل نے سر کو نیچے جھکایا، مراقبہ کیا، پھر سر اٹھایا، سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان کو فرمایا چلو یار سارے دعا کرو، یہ ہمارا بھائی پریشان ہے، اس کی پریشانی دور ہو جائے۔ سب نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اور پھر جب دعا ہو گئی حضرت عثمان ہرونی نے فرمایا اب گھر چلے جاؤ، جاؤ تمہارا بیٹا گھر آ چکا ہوگا۔ ذرا غور کریں، 40 سال گزر گئے،
بڑا طویل عرصہ ہے، 40 سال کے بعد جوانی لٹ جاتی ہے، اتنے عرصے کا بیٹا گم شدہ ہے۔ اور کیا فرما رہے حضرت عثمان ہرونی، جاؤ اب گھر میں تمہارا بیٹا آ چکا ہے۔ لوگ کہتے ہیں نبی علم غیب نہیں جانتا، ہم کہتے ہیں حضور کے غلام، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ گھر میں کیا ہے، کیا ہو رہا ہے، کیا ہے کیا نہیں۔ اللہ اکبر۔ قرآن موجود ہے، عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو کہتے تھے مجھے پتہ ہے، میں تمہیں بتا سکتا ہوں کہ آج تم گھر سے کیا کھانا کھا کے آئے ہو اور کیا چیز تم نے گھر میں سٹور کی ہوئی ہے۔ یہ تو ان کی شان ہے جنہوں نے ہمارے آقا کے قدموں میں دفن ہونا ہے، تو پھر سرکار کی کیا شان ہوگی؟ اللہ اکبر۔ آپ فرماتے ہیں کہ باپ چلا گیا، ابھی گھر پہنچا ہی نہیں تھا، راستے میں لوگ مبارکبادیاں دینے شروع ہو گئے، تم مبارک ہو بھائی، تمہارا بیٹا تو گھر پہنچ چکا ہے۔ معلوم ہوا 40 سال سے جو مشکلیں حل نہ ہو رہی ہوں، اللہ کا ولی ہاتھ اٹھا کے دعا کر دے، اللہ لج رکھتا ہے اور مشکلیں حل فرما دیتا ہے۔ بات تو منانے کی ہے نا، ہم رات کو سو جائیں، اللہ کا ولی پوری رات پہاڑیوں میں اللہ اللہ کرے، پھر ہم کہیں جی ایک جیسے ہیں جی، کتنے کتنے سال روزے رکھیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت بایزید بستامی فرماتے ہیں میں ایک دن کھانا زیادہ کھا گیا تو میرے نفل رہ گئے، پھر میں نے پورے سال میں نے کہا کہ اب پانی نہیں پینا ہے، اب کھانا نہیں کھانا ہے، اس نفس کو مارنا ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو باپ گھر گیا، دروازہ کھٹکھٹایا، آگے سے بیٹا گھر میں موجود ہے۔ اب وہ حیران ہو گیا، بیٹے کو سینے سے لگایا اور اس کے بعد کہنے لگا کہ بیٹا پہلا کام یہ کرنا ہے کہ تم اور ہم دونوں جاتے ہیں حضرت خواجہ عثمان ہرونی علیہ رحمہ کی بارگاہ میں، کہ جن کی وجہ سے اللہ اتنا راضی ہوا اور اس نے کرم فرمایا، چلو ان کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔ حضرت خواجہ عثمان ہرونی علیہ رحمہ کی بارگاہ میں باپ بیٹا دونوں آئے، آپ نے سینے سے لگایا اور فرمایا بیٹا تمہیں کیا ہو گیا تھا، تم کب کے غائب ہو؟ حضور 40 سال ہو گئے غائب ہوں۔ کہا کیسے غائب ہو گئے؟ کہا جی جنات تھے، ان بدبختوں نے گھر سے اٹھا لیا۔ جنات کچھ شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کچھ ہندو ہوتے ہیں، کچھ عیسائی ہوتے ہیں، کچھ مسلمان ہوتے ہیں، جو ہندو اور عیسائی چمٹ جائیں بدبخت، وہ پھر بہت تنگ کرتے ہیں اور ان کا چھوڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ بس حضرت سلیمان علیہ السلام کا وسیلہ پیش کیا جائے تو چھوڑ جاتے ہیں۔ اور مسلمان ہوتے ہیں کئی غافل ہوتے ہیں۔ کہا جی مجھے اٹھایا اور پہاڑیوں میں جا کر بیڑیوں کے ساتھ مجھے باندھ دیا، اور وہاں کا کیا کہتے ہیں کہ دن رات کا جو ہے وہ میرا گزرنا بڑا مشکل رہا۔ اللہ کی شان۔ پھر کچھ عرصہ گزرا، 40 سال تک کا عرصہ گزر گیا، میں نے ایک نورانی صورت والی ہستی دیکھی، نورانی چہرہ ہے، چہرے پر نور ہے، لگتا ہے اللہ کے محبوب بندے ہیں۔ وہ آئے جنگل میں اور نگاہ اٹھا کے میری بیڑیوں کی طرف دیکھتے رہے جی، نگاہ جما کے دیکھی، کرتے کرتے اللہ نے کرم فرمایا، میری بیڑیاں ساری ٹوٹ گئی، زنجیریں کھل گئی۔ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، ہو یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ حضرت عثمان ہرونی کی اللہ اکبر نگاہ کا کمال ہے کہ وہ ساری بیڑیاں ٹوٹ گئی۔ کہتے ہیں بیڑیاں ٹوٹی، وہ بزرگ جو پہلے میری طرف دیکھ رہے تھے میرے قریب آ گئے، میرے قریب آ کر کہتے ہیں آنکھیں بند کرو۔ میں نے آنکھیں بند کی، پھر جب کھولی اپنے گھر میں پہنچا ہوا۔ یہ خواجہ صاحب کے شیخ کامل کی نگاہ کا یہ کمال ہے۔ اور جدھر بھی جاتے تھے انقلاب برپا کرتے تھے، کیونکہ اللہ کے جو ولی ہیں ان کا مقصد ہی اللہ کی عبادت اور اللہ کے بندوں کی خدمت۔ آپ کے شیخ کامل کی موجودگی میں ایک بہت بڑا مجوسیوں کا نام مرکز تھا، آتش کدہ، بہت بڑا گنبد بنایا ہوا تھا، اندر آگ جلاتے تھے، آگ کی پوجا کرتے تھے، اور ان کا جو بڑا سردار تھا تخت کے اوپر بیٹھتا تھا، اور چھوٹا سا ایک بچہ جو ہے اپنا
جو ہے وہ بھی اپنے پاس بٹھاتا تھا۔ حضرت خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو پتہ چل گیا یہ بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، خالق کو چھوڑ کر آگ کی پوجا کرتے ہیں، مخلوق کی پوجا کر رہے ہیں اور خالق کو چھوڑا ہوا ہے۔ ایک دن ایسا ہوا، حضرت سلطان الہند کے شیخ کامل حضرت خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میں آتش کدہ میں چلا گیا، میں نے دیکھا کہ پوجا کر رہے ہیں آگ کی، سجدے کر رہے ہیں آگ کو۔ میں نے کہا خدا کی عبادت کرو، آگ کی پوجا کرتے ہو، اس آگ کی کیا طاقت ہے؟ ذرا پانی چھڑک دو تو بجھ جاتی ہے۔ کیوں جی؟ آپ نے فرمایا اس آگ کی کیا طاقت ہے جس کے اوپر پانی ذرا سا تم مطلب چھڑکو تو آگ بجھ جاتی ہے۔ دوسری بات یہ تو مخلوق ہے نا، جس نے پیدا کیا اس کی کیوں نہیں عبادت کرتے ہو؟ اس کی طرف کیوں نہیں رجوع کرتے ہو؟ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا یہ آگ ہے جس کی تم پوجا کرتے ہو، کیا اس آگ کو ہاتھ لگاؤ گے؟ سارے مجوسی کہنے لگے جی کسی کی مجال میں نہیں ہے کہ اس آگ کو کوئی ہاتھ لگائے۔ اللہ اکبر۔ خواجہ صاحب نے فرمایا اگر میں یہ تمہارا 7 سالہ بچہ اپنے سینے کے ساتھ لگا کر آگ کے اندر چلا جاؤں تو پھر اللہ کے ولی تو آگ سے نہیں ڈرتے نا، ظاہر ہے عبادت کی طاقت زیادہ ہے نا، آگ کی طاقت تو نہیں زیادہ۔ آپ نے فرمایا اگر میں بیچ میں چلا جاؤں، آگ کے اندر گھومتا پھرتا رہوں، آگ میرے اوپر اثر نہ کرے، پھر کہا جی پھر تو ہم مجوسی نہیں رہیں گے، پھر تو ہم مسلمان ہو جائیں گے۔ آپ نے فرمایا چلو، سردار کا بیٹا لیا، آگ کے اندر چلے گئے اور کیا کیا؟ جانے سے پہلے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم قلنا یا نار کونی بردم وسلاما علی ابراہیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام والی دعا پڑھی، آگ میں چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد آگ سے غائب ہو گئے، سارے پریشان ہو گئے، پورے مجوسی اکٹھے تھے، غائب ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ جب غائب ہو گئے تو کچھ وقت گزرا، پھر آگ کے اندر سے چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، چلتے چلتے آگ سے باہر آئے۔ مجوسیوں کو کہا بیٹے سے پوچھو آگ نے کچھ کہا ہے اس کو؟ سوچنے والی بات یہ ہے کہ خواجہ صاحب کو آگ کیوں نہیں لگی؟ عبادت کی وجہ سے نہیں لگی۔ اور خواجہ صاحب نے فرمایا کہ ہم چھوڑ دیتے اس بچے کو، پھر بھی انہوں نے مسلمان ہو جانا تھا، لیکن ہم نے ان کو کر کے بتایا کہ دیکھو اللہ کریم عبادت کی برکت سے کتنا کرم فرماتا ہے، جس کا ہاتھ پکڑ لیں وہ اس کا ہی بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ بیٹا بتاؤ آگ نے تمہیں جلایا ہے؟ نہیں جی، آگ تو باغ گلزار بن گئی، بالکل ٹھنڈی ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد پھر یہ ہوا جتنے کے وہاں مجوسی تھے نا آتش کدہ میں، سب کے سب نے خواجہ صاحب کے ہاتھ پر بیعت اسلام کر لی، مسلمان ہو گئے۔ اور خواجہ صاحب نے باپ کا نام رکھا عبداللہ، پہلے تو آگ کی پوجا کرتا تھا نا، اب نام رکھا عبداللہ، اور بیٹے کا نام رکھا ابراہیم۔ اور انہوں نے کہا حضور اب یہ آتش کدہ نہیں رہا، مسلمان ہو گئے، اب اس جگہ کو ہم مسجد میں بدل دیتے ہیں، یہاں مسجد بنائیں۔ حضرت خواجہ عثمان ہرونی نے مسجد بنائی اور 2.5 سال تک اس مسجد میں سجدہ ریزی کرتے رہے، اللہ کی عبادت کرتے رہے۔ جی اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں ان کا یہ عالم ہوتا ہے۔ تعلیمات کا بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ ہم عرس کر کے لنگر کھا کے چلے جاتے ہیں، اصل بزرگوں کی تعلیمات ہیں، ان پر ہم عمل کریں، پھر ہماری دنیا بھی کامیاب ہے، آخرت بھی کامیاب ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت خواجہ عثمان ہرونی علیہ رحمہ 20 سال تک تربیت کرتے رہے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجویری علیہ رحمہ کی، اور جو سمجھاتے رہے، نصیحت واز کرتے رہے، وہ ساری باتیں حضرت سلطان الہند نے لکھی، اپنے ہاتھ سے لکھی۔ معلوم ہوا کہ ولی جاہل نہیں ہوتا، پڑھا لکھا ہوتا ہے، اپنے ہاتھ سے لکھی۔ اور 20 سال کے بعد انیس الارواح کے نام سے پوری ایک کتاب لکھ دی، جو اپنے شیخ کامل کی مکمل سیرت اور تعلیمات کا مجموعہ تھی۔ اس میں جو باتیں لکھی تھیں کچھ باتیں عرض کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اللہ کسی کو بیٹیاں عطا فرما دے تو کبھی ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ بیٹیاں اللہ کا ہدیہ ہیں، تحفہ ہیں۔
اور ان سے زیادہ پیار کرنا چاہیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبیوں کو اور ولیوں کو اللہ نے بیٹے بھی دیے، بیٹیاں بھی دی، لیکن سب سے زیادہ وہ پیار بیٹیوں سے کرتے تھے، اور فرمایا جو بیٹیوں سے پیار کرے گا وہ قیامت والے دن خاتون جنت کے ساتھ جنت میں چلا جائے گا۔ اور بیٹیوں کی تعلیم، ان کی تربیت، اس کے متعلق حضور نے فرمایا جو اپنی بیٹی کو بڑا کرتا ہے، تعلیم و تربیت کرتا ہے، پھر اس کا نکاح کرا دیتا ہے، فرمایا اضمن لی الجنہ، میں اس کو جنتی ہونے کی بشارت دیتا ہوں۔ فرمایا بیٹیوں کی تربیت۔ دوسری آپ کی تعلیم اور سیرت کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں سجدے بھی کرتے رہا کرو اور صدقہ و خیرات بھی کرتے رہا کرو۔ آپ فرماتے ہیں کہ مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم نے حضور کی خدمت میں عرض کیا وسلم، دو چیزوں میں سے افضل کون سی چیز ہے؟ قرآن مجید کی زیادہ تلاوت کرنا افضل ہے یا صدقہ خیرات کرنا افضل ہے؟ آپ نے فرمایا صدقہ خیرات کرنا افضل ہے، اور اس لیے افضل ہے کہ جو بندہ صدقہ و خیرات کرتا ہے اس کے بدن کے اوپر جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے۔ اور خواجہ صاحب انیس الارواح میں نقل کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت خواجہ حسن بصری نے ایک یہودی کو دیکھا، وہ ٹکڑے روٹی کے کر کے کتے کو کھلا رہا ہے۔ حضرت خواجہ حسن بصری نے فرمایا تیرا یہ عمل قبول نہیں، کیونکہ تو مسلمان نہیں، تو یہودی ہے۔ اگر تو کلمہ گو ہو کر یہی صدقہ کرتا، روٹی کے ٹکڑے کتے کو کھلاتا، اللہ تجھے جنت عطا کرتا، لیکن تو یہودی ہے۔ یہودی نے آگے سے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا بے شک میں مسلمان نہیں ہوں، لیکن یہ جو صدقے کا میں عمل کر رہا ہوں نا، یہ خیرات کا جو کام کر رہا ہوں، جس کے لیے کر رہا ہوں وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ حضرت خواجہ حسن بصری فرماتے ہیں میں مکہ المکرمہ میں گیا۔ آپ کو پتہ ہے حضرت خواجہ حسن بصری حضور کی زوجہ محترمہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس 15 سال رہے، عام ہستی نہیں ہے حضرت خواجہ حسن بصری۔ آپ فرماتے ہیں میں مکہ المکرمہ گیا اور وہاں ایک عجیب قدرت کا نظارہ دیکھا۔ ایک بندہ کہہ رہا ہے ربی ربی، اے میرے رب اے میرے رب اے میرے رب، پھر ہاتف غیبی سے آواز آ رہی ہے لبیک عبدی، اے میرے بندے میں حاضر ہوں۔ میں بڑا حیران ہوا کہ یہاں کون ہے یہ جملہ کہنے والا اور یہ سننے والا، ربی ربی میرے رب، اور دوسری طرف جواب آ رہا ہے کہ میرے بندے لبیک میں حاضر ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد میں طواف کعبہ سے فارغ ہو کر پیچھے مڑا، میں نے دیکھا ایک بندہ سجدے میں ہے، سجدہ ریز ہے، اور سجدے سے سر اٹھا کے کہتا ہے کہ مجھے پہچانا ہے میں کون ہوں؟ کہا نہیں۔ اس نے کہا میں وہی بندہ ہوں جو کتے کو روٹی کے ٹکڑے کر کے کھلا رہا تھا، اور آپ مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ یہودی ہیں، آپ کو صدقہ کسی کام کا نہیں ہے، کوئی آپ کو فائدہ نہیں دے گا۔ اس صدقے کی برکت سے اللہ نے مجھے دولت اسلام عطا فرمائی۔ جی اس لیے کہتے ہیں نا کہ اگر سخی کافر بھی ہو تو اللہ کو پیارا ہوتا ہے۔ اس صدقے کی برکت سے اللہ نے مجھے دولت اسلام عطا فرمائی، اور دولت اسلام عطا کرنے کے بعد اپنے گھر کی حاضری عطا فرمائی تاکہ میرے پچھلے سابقہ گناہوں کو اللہ بخش دے۔ آپ فرماتے ہیں صدقہ و خیرات یہ بھی جاری رکھو، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریزی بھی جاری رکھو، اللہ کی بارگاہ میں جھکتے رہو۔ اللہ تعالی ہمیں جو ہے وہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنی بھی اللہ کی پاک ہستیاں ہیں ان کا ذکر ہم اس لیے نہیں کرتے کہ وہ کوئی ہمارے رشتہ دار ہیں، وہ تو صدیاں بیت گئی گزر گئی ان کی زندگی، ہم اس لیے کرتے ہیں احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی صلاحا۔ ایک عربی شاعر کہتا ہے کہ میں نیک بندوں سے پیار اس لیے کرتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ ان کے پیار کی برکت سے ان والی عادتیں میری زندگی میں بھی داخل کر دے۔ ہم تو اس لیے ان کا ذکر خیر کرتے ہیں کہ اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ کے وہ محبوب بندے بن گئے، اللہ کی عبادت کر کر کے بن گئے۔ آج ہمارے پاس تو ٹائم نہیں ہے، فیکٹری سے نکل کر مسجد میں آنے کا ٹائم نہیں ہے، ہم نے عبادت کو اتنا مذاق بنا لیا ہے کہ ایک بندہ ہمارے ساتھ مزدور ہے، کام کرتا ہے، اسی کو ہم مزدور کہتے ہیں، اسی کو ہم اللہ اکبر کر کے امام کہتے ہیں۔
مجھے ایک دو بھائیوں نے چند دن پہلے بتایا، میں نے کہا یار آپ مسجد میں آتے تھے نماز نہیں اب آپ پڑھنے آتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہم تو فیکٹری میں وہاں ہی مطلب ایک ہمارا مزدور ہے اس کو آگے کھڑتے ہیں نماز۔ میں نے کہا یار تو نے عبادت کو مذاق بنائے ہوئے، حضور تو نبینے کو فرما رہے ہیں کہ گھر میں مطلب نماز نہیں پڑھنی، مسجد میں آ کے پڑھنی ہے، مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے۔ اور ایتیں نازل ہو رہی ہیں انا نحن نحشر الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم، ایک ایک قدم کے بدلے تم مسجد میں چل کے جاؤ گے، اللہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرمائے گا، تمہارے درجوں کو بھی بلند فرمائے گا۔ اور میں نے اسے بھائی کو کہا بھائی بخاری میں آتا ہے قبیلہ بنو سلمہ بہت دور رہتا تھا مسجد نبوی شریف سے، ارد گرد مکانات خالی ہو گئے، حضور کی برگاہ میں سارا قبیلہ آ گیا، یا رسول اللہ اگر کرم بخشی فرمائیں اجازت عنایت فرمائیں ہم ادھر سے ادھر آ جائیں مسجد کے سامنے۔ فرمایا نا ادھر دور ٹھیک ہو، کیونکہ مسجد تک کوئی جتنے قدم چل کے آتا ہے ہر قدم کے بدلے اللہ اس کو نیکیاں بھی عطا فرماتا ہے اور اس کے گناہوں کو معاف بھی فرماتا ہے۔ جی اس لیے بھائی یہ زندگی فانی ہے، یہ بار بار نہیں ملنی، ایک دفعہ ملنی ہے تو عبادت جتنی بھی ہو سکتی ہے، یہ تو رب کے فضل سے ہم نے بخشا جانا ہے نا، یہ تو نہیں کہ عبادت سے، رب کا فضل ہوگا تو بخشے جائیں گے، لیکن اس کے فضل کی تدبیریں بھی تو کرنی چاہیے نا۔ تو کہتے ہیں نا ایک فارسی کا مقولہ ہے رحمت خدا بہانہ می جوید، اللہ کی رحمت کے بہت زیادہ بخشش کے بہانے ہیں، بندے کو کوشش تو کرتے رہنا چاہیے، باقی تو ہم سارے سے آکار خطا کار ہیں، پتہ نہیں کس قسط کے ہم سارے بخشے جائیں گے۔ اللہ کریم ان پاک ہستیوں کا مقام پہچاننے اور ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔